أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنك هو الأبتر۔ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ الکوثر مکیہ، سورہ کوثر مکی ہے اس لیے کہ یہ سورت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت کیے جانے سے پہلے مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی۔ سورہ کوثر کو کوثر اس لیے کہتے ہیں کہ اس سورت کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کوثر یعنی خیر کثیر سے جو نوازا گیا ہے اس کا تذکرہ ہے، اس لیے اس سورت کو سورہ کوثر کہتے ہیں۔ بہرحال اس سورت کے نازل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صاحبزادے قاسم یا ابراہیم کا بچپن میں انتقال ہو گیا تو مکہ والے آپ کو ابتر کہہ کر طعنہ دینے لگے، اور ایسا کہنے والوں میں خاص طور پر عاص بن وائل کا نام ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کے سامنے جب بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو کہتا تھا کہ ان کی بات چھوڑو، یہ کوئی کچھ فکر کرنے کی چیز نہیں، کیونکہ وہ تو ابتر ہیں، یعنی ان کی نسل آگے نہیں چلے گی، جب ان کا انتقال ہو جائے گا ان کا کوئی نام لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ تو اس وقت یہ سورہ کوثر نازل ہوئی۔ اور بعض روایت میں یہ ہے کہ کعب بن اشرف یہودی ایک مرتبہ مکۃ المکرمہ میں آیا تو بعد قریش مکہ اس کے پاس گئے اور کہا کہ آپ اس نوجوان کو نہیں دیکھتے جو کہتا ہے کہ وہ ہم میں سب سے دین کے اعتبار سے بہتر ہے، حالانکہ ہم حجاز کی خدمت کرنے والے ہیں، بیت اللہ کی حفاظت کرنے والے ہیں، لوگوں کو زمزم کا پانی پلانے والے ہیں۔ کعب نے یہ سن کر کہا فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تم لوگ بہتر ہو۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ کفار مکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری اولاد نہ ہونے کے سبب ابتر ہونے کے طعنے دیتے تھے یا دوسری وجوہ سے آپ کی شان میں گستاخی کرتے تھے، ان کے جواب میں سورہ کوثر کو نازل فرمایا، جس میں ان کے طعنوں کا جواب بھی ہے کہ صرف اولاد نرینہ کے نہ رہنے سے آپ کو مقطوع النسل یا مقطوع ذکر کہنا نہیں چاہیے۔ آپ کی نسل نسبی انشاءاللہ دنیا میں تا قیامت باقی رہے گی، اگرچہ دختری اولاد سے ہو، اور نسل مانوی یعنی آپ پر ایمان لانے والے مسلمان جو در حقیقت نبی کے اولاد مانوی ہوتے ہیں وہ تو اس کثرت سے ہوں گے کہ پچھلے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امتوں سے بھی بڑھ جاویں گے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے نزدیک مقبول اور مکرم ہونا بھی مذکور ہے، جس سے کعب بن اشرف کے قول کی تردید ہوتی ہے۔ یہ سب مضمون سورت کی تیسری آیت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، خیر کثیر عطا فرمایا۔ ایک روز جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کے درمیان اچانک آپ پر ایک قسم کی نیند یا بے ہوشی کی صفت طاری ہوئی، پھر ہنستے ہوئے آپ نے سر مبارک اٹھایا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ہنسنے کا سبب کیا ہے؟ فرمایا مجھ پر اسی وقت ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر سورہ کوثر پڑھی، پھر فرمایا تم جانتے ہو کوثر کیا چیز ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ و رسولہ عالم۔ آپ نے فرمایا یہ ایک نہر جنت ہے، ایک نہر جنت ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا، جس میں خیر کثیر ہے، اور وہ حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے روز پانی پینے کے لیے آئے گی۔ اس کے پانی پینے کے برتن آسمان کے ستاروں کے تعداد میں ہوں گے۔ اس وقت بعض لوگوں کو
فرشتے حوض سے ہٹائیں گے، میں کہوں گا میرے پروردگار یہ تو میری امت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آپ نہیں جانتے اس نے آپ کے بعد کیا نئے طریقے طور اختیار کر رکھے تھے۔ بہرحال حوض کی صفت میں روایات حدیث میں آیا ہے کہ ان میں 2 پرنالے آسمان سے گریں گے جو نہر کوثر کے پانی سے حوض کوثر کو بھر دیں گے، اس کے برتن آسمان کے ستاروں کے تعداد میں ہوں گے۔ احادیث صحیحہ میں حوض کوثر کے پانی کی صفائی، شیرینی اور اس کے کناروں کے جواہرات سے مرصع ہونے کی متعلق ایسے اوصاف مذکور ہیں کہ دنیا میں اس کا کوئی چیز پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، جب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا اس کے شکریانے کے طور پر آپ اپنے پروردگار کے سامنے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے آگے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو خیر کثیر سے نوازا تو اس کے شکرانے کے طور پر فرمایا بدنی عبادت بھی کیجیے، اور بدنی عبادت میں جو سب سے اعلیٰ عبادت ہے یعنی نماز، اس کے ذریعے آپ شکریہ ادا کیجیے اور قربانی کیجیے۔ قربانی اس لیے فرمایا اس لیے کہ مشرکین مکہ یہ معبودان باطلہ کے نام پر قربانیاں کیا کرتے تھے، اس رسم و رواج کو ختم کر کے آپ اپنے پروردگار کے نام کی قربانی کرے۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن میں ایک دستور ہے، جہاں کہیں نماز کا حکم دیتے فوری طور پر مال کا حکم دیتے، فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، لیکن یہاں قربانی اس لیے فرمایا کہ مشرکین مکہ کے جو رسم و رواج اس کو ختم کرے۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان شانئک ھو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن وہی ابتر ہے، چاہے ظاہراً دکھنے کے اعتبار سے وہ کثیر التعداد نسل والا ہے، اور آپ کے نرینہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی اولاد قاطعون نسل آ رہی ہے، لیکن انشاءاللہ آپ کی اولاد نسبی بھی چلے گی، چاہے نرینہ اولاد سے نہ اور چاہے آپ کی نرینہ اولاد سے نہ ہو، لیکن آپ کی لڑکی کے اعتبار سے نسل چلے گی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مضامین کو بیان فرمایا ہے اس سورت کے اندر۔ اللہ تعالیٰ اس مضامین کو صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کو امت تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔